میں تھوڑا سا مرزا غلام احمد قادیانی کی ہسٹری پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا۔ اتنا بڑا چالاک آدمی تھا، یہ اتنا بڑا چالاک تھا کہ یہ اپنی چالاکی کے ذریعے سے علم بھی رکھتا تھا، عربی کو بھی جانتا تھا، عربی پر ماہر بھی تھا۔ تو اس نے کئی لوگوں کو ورغلایا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کروایا۔ یہ اتنا بڑا چالاک تھا۔ تو یہ فتنہ ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوا، اور اس فتنے کی حقیقت کیا ہے کہ ہمیشہ مظلوم بنا، ہمیشہ یہ مظلوم بن کر کے لوگوں کے اندر اس نے فتنہ پھیلایا۔ آج ملک پاکستان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان جو ہے ہمیں رہنے نہیں دیتے، مسلمان ہمیں جینے نہیں دیتے، کیونکہ چالاک ہے، چالاکی ہے اس کے پاس۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیشہ مظلوم بن کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر جو ہے اس سازش کر کے اور مسلمانوں کو جو ہے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کروا کر کئی مسلمانوں کو اس نے قادیانی بنایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو قادیانی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی پوری حقیقت یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہمیشہ انگریزوں کا دلال رہا ہے، ہمیشہ انگریزوں کی جو ہے ان کی سربراہی میں نوکری کرتا رہا، ان کے ہاں سے یہ مال کھاتا رہا۔ تو انگریز اس کو اپنا ایجنٹ بنا کر پیش کرتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ تو جب بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انہیں اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں ضرورت تھی کہ غیرت مند مسلمانوں کو توڑا جائے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلایا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، مسلمان جہاں بھی نقصان کھائے ہیں غداروں کی وجہ سے یہ ہوئی۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر قادیانیوں کی صورت میں غدار موجود ہیں جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر انتشار، کئی مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھی کئی ملکوں کے اندر، لیکن ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، آپس کے اختلافات کی وجہ سے، غداروں کی وجہ سے ان کی حکومتیں چلی گئی، ان کے جو ہے شاہی نظام ختم ہو گیا، وہ بجائے حاکم ہونے کے محکوم بن کر رہ گئے، انہوں نے غلامی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو آج بھی جو قادیانیوں کی طریقہ کار ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر، پوری عرب کے اندر پاکستان ایک اسلامی ریاست اور ایک ایٹمی پاور ہے۔ جو اللہ نے پاکستان کو دیا ہے شاید کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ جو اللہ نے پاکستان کو ذخائر دیے ہیں، جو پاکستان کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت اس ملک کو حاصل ہے، یہ حضور کی منشا کے مطابق وجود میں آیا ہے۔ 1839 میں چناب نگر پنجاب کے اندر رامپور کے علاقے میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی، بعض نے 1840 لکھا کہ اس تاریخ اس کی سن پیدائش ہے، یہ اس تاریخ کو دنیا میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے 4 سال انگریزوں کی نوکری کی 15 روپے کے اندر۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ کبھی اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے، کبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ میری بیعت کرو، اور کبھی کہتا ہے کہ جو علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ میں ہوں۔ یعنی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو متعارف کر رہا ہے۔ جیسے چور، ڈاکو ڈائریکٹ اگر کسی سے کہے کہ میں چور اور ڈاکو ہوں تو آپ قبول کریں گے؟ کسی صورت میں نہیں کر سکتے، اپنے قریب نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے آ کر آپ کے اندر جو انتشار پھیلانا ہے، قسمیں دینی ہے، آپ کو یقین دلانا ہے، یہی مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ آپ کے حالات کو جانچا، آپ کو دیکھا کہ آپ کس مزاج کے ہیں، آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی تجوریوں کا منہ کھولا اس نے، اور لوگوں کو پیسے دینے لگا، لوگوں کو جو ہے مراتیں دینے لگا، لوگوں کی عیاشیاں کروانے لگا۔ پھر اس نے کبھی کہا کہ میں مجدد ہوں، مجدد نہیں ہوں جو دین کو اثر نو پھیلایا جائے گا، لوگوں میری بیعت کر لو۔ پھر اس نے کہا کہ میں مثل مسیح ہوں،
حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آیا کہ وہ آئے گا قیامت سے پہلے وہ میں ہوں. پھر اس طرح انہوں نے سن 1901 میں جا کر اس نے دعوی نبوت کر دیا کہ میں نبی ہوں. آخر میں اس نے دعوی نبوت کر دیا کہ میں نبی ہوں. اور پھر اس کے بعد جو سازشیں چلی، پھر جس طریقے سے اس نے جو ہے اس ملک کے اندر انتشار پھیلایا، مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کی، پھر اس کے جو پیروکار تھے وہ ختم نہیں ہوئے، آج بھی موجود ہیں، یہ مت کہیں. لیکن ایک بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ہمارا یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی سازش تو ہے کہ آپ کے ملک کو کمزور کیا جائے، لیکن ہم نے جنگ لڑنی ہے تو حکمت کے ساتھ لڑنی ہے، دلیل کی بنیاد پر لڑنی ہے. ہمارا جو سپریم کورٹ میں ہمارے اکابرین نے موقف دیا تھا کہ بھائی اس کو شرعی طور پر تو غیر مسلم اقلیت قرار تو دیا ہے، لیکن یہ آئینی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے. یہ تو 1974 کا جو قانون بنا، جو قرارداد آئی، پھر اس کے بعد 85 کے اندر امتناع قادیانیت آ گیا، ایک آرڈیننس، اس کے اندر یہ ساری چیزیں واضح موجود ہیں جو کہ آج کے نوجوان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد نہیں بنا سکتا، یہ شعار اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ جو ہے تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ قربانی نہیں کر سکتا، جو شاعر اسلام ہیں، جو مسلمانوں کے طریقے ہیں، وہ قائدیانی نہیں کر سکتا، کیونکہ قائدیانیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. قائدیانی ہمیشہ اپنے جو ہے انگریزوں کے اندر، مغرب کے اندر روتا رہا کہ ہندوؤں کو یہ ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ کرسچنوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ سکھوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں ساتھ نہیں بٹھاتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندو اپنے آپ کو ہندو تسلیم کرتا ہے کہ میں کافر ہوں، کرسچن اپنے آپ کو کرسچن تسلیم کرتا ہے کہ میں کافر ہوں، سکھ بھی تسلیم کرتا ہے. تم اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہو اور ہمارے نزدیک تم مسلمان نہیں ہو. تم پہلے اپنے آپ کو تسلیم کرو کہ ہم قائدیانی غیر مسلم ہیں، قانونی طور پر، شرعی طور پر. تو پھر جب تم نے آئین کی صورت میں تسلیم کر لیا، پھر ہم تمہاری بات بھی سنیں گے. کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو تمہیں بٹھائیں گے بھی، تمہارے ساتھ بات چیت بھی کریں گے. بات چیت کے دروازے نہ آج بند ہے نہ اس وقت ہمارے اکابرین نے بند کیے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ 1974 کو جب قائدیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا تھا تو مرزا ناصر جو ان کی نمائندگی قائدیانیوں کو کرتا تھا، اس کو باقاعدہ موقع دیا گیا، علماء کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا، اس کی بات سنی گئی، لیکن وہ اپنا موقف ڈیفینڈ نہیں کر سکا، وہ اپنے موقف کو ثابت. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی قائدیانی یہ بات کرتا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کی بات سنی جا سکتی ہے، لیکن شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا. آج وہ کبھی قربانی کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ مسجد بنا لیتا ہے، اس کے اوپر میں اس کا محراب بھی نکالتا ہے، اس کے اوپر مینارے بھی کھڑا کر دیتا ہے. اب سیدھا سادہ مسلمان کو کیا پتا ہے؟ پڑھے لکھے جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ تو ان کا قائدیانیوں کا عبادت خانہ ہے. آپ جائیں ہندوؤں کے مندر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مندر ہے. آپ کسی کرسچن کے چرچ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چرچ ہے. آپ کسی سکھوں کے گردوارے میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سکھوں کا گردوارا ہے. لیکن اگر مسجد نما اگر کوئی عبادت گاہ انہوں نے بنائی ہے تو سیدھا مسلمانوں کو تو ورغلا دیا، اور اگر ایک بندہ ہمارا چلا گیا تو وہ ان کا شکار ہو جائے گا.